أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاہجر. محترم سامعین، قرآن مجید کی یہ آیات مبارکہ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ یا ایھا المدثر، اے خود کو چادر میں لپیٹے ہوئے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو آگاہ کیجیے، لوگوں کو ڈرائیے. وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کی، اپنے آپ کی پاکیزگی اور طہارت اختیار کیجیے. والرجز فاہجر، اور جو ناپاکی ہے، جو گندگی ہے، اس کو اپنے آپ سے دور کیجیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو جسمانی خصوصیات دی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، یہ نظام ایسا ہے کہ اس پہ انسان نے اچھی جگہ پہ بھی جانا ہے اور اپنی حاجات کے لیے ایسی جگہوں پہ بھی اس کا جانا ہوتا ہے جو اچھی جگہ نہیں کہلاتی. سو دین ہمیں ہر جگہ کی مناسبت سے دعائیں بتلاتا ہے اور تعلیم دیتا ہے کہ اس جگہ پہ جائیں گے تو آپ نے کیا مانگنا ہے، اس جگہ پہ جائیں گے تو آپ نے کیا مانگنا ہے. جب اچھی جگہ پہ ہوں گے تو آپ نے زیادہ وقت رکنا ہے کیونکہ یہ اچھی جگہ ہے، اور جو اچھی جگہ نہیں ہے وہاں زیادہ دیر نہیں رکنا ہے. سو جب مسجد میں ایک مسلمان نے آنا ہوتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ آپ اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہوئے اس میں آ جائیے کہ اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، کیونکہ یہ جگہ ایسی ہے جہاں سے اللہ کی رحمت میسر آتی ہے. سو جب انسان ایسی جگہ پہ آتا ہے تو رحمت کی دعا کرتے ہوئے آتا ہے. اور پھر اور ایک کنایا اور ایک اور اشارہ کہ یہ جگہ اچھی ہے، یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ جب داخل ہوں گے مسجد میں تو دایاں پاؤں پہلے رکھیں گے. تو گویا کہ یہ اس بات سے کنایا ہے کہ یہ جگہ اچھی ہے جہاں آپ نے دائیں پاؤں سے داخل ہونا ہے، اور جب آپ نے نکلنا ہے، اچھی جگہ کو چھوڑنا ہے، تو آپ بائیں پاؤں سے نکلتے ہیں کہ آپ اچھی جگہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک کنایا ہے. تو اسی طرح وہ جگہیں جو اچھی نہیں ہیں، مثال کے طور پہ جو بیت الخلاء ہے، وہاں جب آپ داخل ہوں گے تو آپ نے دائیں پاؤں کے ساتھ آپ نے داخل ہونا ہے. کیوں؟ یہ اس بات سے کنایا ہے کہ یہ جگہ اچھی نہیں ہے. اور جب آپ نے اس سے نکلنا ہے تو آپ نے دائیں پاؤں سے نکلنا ہے. اور آپ نے داخل ہوتے ہوئے کہنا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، نر اور مادہ دونوں طرح کے جو خبیث ہیں ان سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اب یہ نر ہوں یا مادہ ہوں جو بری جگہ ہیں، اور خاص طور پہ جو بیت الخلاء ہے، یہ گویا کہ جنات کا یہاں بسیرا ہے، یہاں ان کا آنا ہوتا ہے. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں جنات حاضر ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ آپ واش روم میں داخل ہوتے ہوئے یہ کہیں، یہ پڑھیں کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں سے بھی اور خبیث جنیوں سے بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جنات کا آنا ہوتا ہے. سو واش روم میں جاتے ہوئے ہم یہ دعا پڑھتے ہیں.
اور اس میں بھی جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو دعا پڑھنی کب ہے؟ میں یہ جو آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا، پھر میں جس نقطے پہ آنا چاہتا ہوں اور میں اپنے بھائیوں کو لانا چاہتا ہوں، پھر میں آپ کو یہ ساری چیزیں ملا کے اس کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں کہ وہ نقطہ ہے کیا۔ مسجد میں جب داخل ہونا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہوتا تھا کہ اذا دخل الخلاء قل انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہونا چاہتے، ہوتے نہیں، یعنی یہ دعا کب پڑھنی ہے؟ داخل ہونے کے بعد نہیں، داخل ہونے سے پہلے پڑھنی ہے۔ دروازے میں داخلے سے پہلے کہنا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بعد میں نہیں پڑھنی۔ کیوں نہیں پڑھنی؟ اس لیے نہیں پڑھنی، اس پہ انسان کہتا ہے اللہم انی اعوذ بک، اللہم اے اللہ، اللہ کا نام لیتا ہے، اور اللہ کا نام اتنا محترم ہے، اتنا عظمت والا ہے، اتنا مقدس ہے کہ اس کو ایسی جگہ پہ لینا بھی نہیں چاہیے۔ سو اللہ کے نام کو اس جگہ میں داخل ہونے سے پہلے پہلے لینا ہے، اس جگہ پہ میں داخل ہونے کے بعد اللہ کا نام نہیں لینا۔ اور اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، مجاہد اور دیگر جو صحابہ اکرام ہیں اور تابعین ہیں، ان کی رائے یہی ہے کہ اگر آپ داخل ہو جائیں اور آپ کو دعا یاد نہ رہے تو وہ کہتے پھر پڑھے ہی نہیں، پھر نہ پڑھے، اس لیے کہ یہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر ایسی جگہ پہ کرنا نامناسب ہے۔ اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ اگر آپ بھول جائیں، اگر آپ کو دعا پڑھنا یاد نہ رہے، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی رائے ہے کہ اگر آپ کو دعا یاد نہ رہے سو آپ پھر الفاظ میں ادا نہ کریں، پھر آپ دل میں پڑھ لیں، یہ ایک رائے ہے۔ سو واش روم میں اللہ کا نام لینا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ ناپسندیدہ عمل ہے، یہ مکروہ عمل ہے۔ اس لیے جب دعا پڑھنی ہے تو واش روم میں داخل ہونے سے پہلے پڑھنی ہے، اور اسی طرح جب واش روم سے نکلنا ہے تو جب دعا پڑھنی ہے تو وہ واش روم سے نکلنے کے بعد پڑھنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جا سکے۔ جب یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ بیت الخلاء اچھی جگہ نہیں ہے، اور شارحین نے لکھا ہے کہ جب انسان واش روم سے نکلتا ہے اور وہ کہتا ہے غفرانک، اللہ سے بخشش مانگتا ہے، اب ظاہر ہے کہ وہاں کام گناہ کا تو کوئی نہیں کیا، تو بخشش کس بات کی ہے؟ ایک تو جی یہ کی کہ بخشش اس بات کی انسان مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ یہ جگہ ایسی تھی جہاں میں آپ کا ذکر نہیں کر سکتا تھا، سو یہ جو تھوڑی دیر میں آپ کا ذکر نہیں کر سکا، میں اس کی بھی آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جتنی مصنون دعائیں ہیں آپ اس کو یاد رکھیں، ہر موقع پر دعا پڑھتے رہیں تو اللہ کا ذکر جاری رہے گا۔ اور دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ واش روم میں اللہ کا ذکر نہیں کرنا۔ اب میں جو بات اپنے بھائیوں سے، خاص طور پہ نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے شب و روز اور ہماری اٹیچمنٹ جو ہو گئی ہے موبائل کے ساتھ وہ اتنی ہو گئی ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان واش روم میں بھی موبائل استعمال کرتے ہیں۔ واش روم میں موبائل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس مسلم معاشرے میں ایک شخص اگر
موبائل کھول لے واش روم میں، کوئی سوشل ایپ اس کو دیکھنا شروع کر دے، تو کیا قدم بقدم اللہ اور اس کے رسول کا نام اس کو نہیں ملے گا اس پہ؟ بھلے وہ اسلامک کنٹینٹ نہ ہو، کوئی ویڈیو نہ ہو اسلامی، کوئی درس نہ ہو، کوئی خطبہ نہ ہو، کوئی اسلامی پوسٹ نہ ہو، آپ ایون کہ کوئی اخبار آپ دیکھنا چاہیں، کوئی شخص کہے کہ نہیں میں کوئی اسلامک کنٹینٹ تو نہیں دیکھتا، میں اخبار وہ وقت میں ضائع نہیں ہونے دیتا، سبحان اللہ، تو میں وہاں چاہتا ہوں کہ میں اخبار دیکھ لوں، تو اخبار کے ہر دوسری لائن پہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا نام مل جاتا ہے۔ مسلم معاشرہ ہے، لوگوں کے نام اللہ کے نام کے ساتھ نسبت پاتے ہیں، لوگوں کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت پاتے ہیں، سو آپ کو جا بجا ملتا ہے، آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے سامنے ایسی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اب مجھے بتائیے کہ ایک مسلمان آدمی، اس کا کلیجہ پھٹ نہیں جاتا؟ وہ کیسے یہ برداشت کر لیتا ہے کہ وہ واش روم میں بیٹھا ہو اور وہ اپنے موبائل کو سکرول کر رہا ہو چیزوں کو، اور اس کے سامنے اس طرح کی چیزیں بھی آ رہی ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے نام بھی آ رہے ہوں، اور کبھی کوئی شاید آیت بھی گزر جائے، کبھی کوئی اس طرح کی اور چیزیں گزر جائیں، اور وہ بیٹھا رہے اور اس کو ذرا فکر نہ رہے کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ کو یہ تو معلوم ہے، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگوٹھی پہنی ہوتی تھی اس پہ لکھا تھا محمد الرسول اللہ، اس پہ نقش تھا، اور گویا کہ یہی مہر بھی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خط و کتابت ہوتی تو اس پہ جو مہر لگتی وہ یہی لگتی تھی، اور اس پہ لکھا تھا محمد الرسول اللہ۔ اور ایک دوسری حدیث، اگرچہ اس کی سند میں کچھ کمزوری ہے، اس میں یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واش روم میں جانے لگتے، اذا داخل الخلاء وضع خاتمہ، کہ جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو ہونے سے پہلے آپ اپنی انگوٹھی کو اتار دیتے تھے۔ انگوٹھی کو کیوں اتار دیتے تھے؟ اس لیے کہ اس پہ لفظ محمد موجود ہے، اس پہ اللہ کا نام موجود ہے، محمد الرسول اللہ اس پہ لکھا ہے۔ جب اس پہ یہ لکھا ہے اور آپ اس کو لے کے واش روم نہیں جا سکتے، اس لیے کہ وہ نمایاں ہے، وہ نظر آنے والا ہے، جس طرح آج میرے اور آپ کے موبائل پہ چیز ہمیں نظر آتی ہے، جب ہم اس کے استعمال میں لاتے ہیں تو ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اگر کوئی چیز نظر نہ آئے تو وہ اس معنی میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کے موبائل میں قرآن مجید ہے اور وہ اس کو سکرین پہ نمایاں نہیں ہوتا اس دوران میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ اس وقت دکھ نہیں رہا، وہ اس وقت سامنے نہیں ہے، سو اس میں حرج نہیں ہے۔ اور یہ اس لیے بھی حرج نہیں ہے کہ پھر تو حفاظ کے سینوں میں بھی قرآن ہے، یہ ایک ڈیوائس ہے جس کے اندر قرآن ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ اس کو وہاں پہ کھول نہیں سکتے، آپ اس کو وہاں پہ پڑھ نہیں سکتے۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انگوٹھی کو اتار دیا کرتے تھے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز جو آپ کے سامنے ہو اس کو آپ واش روم میں رکھ نہیں سکتے، اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، اس کو ساتھ لے جا نہیں سکتے، اس کو آپ استعمال میں لا نہیں سکتے، یہ توہین ہے۔ اور اس میں ہمیں اتنا ہی فکر مند ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہماری جو ایمانی غیرت ہے وہ کبھی تو اتنا جوش میں آتی ہے کہ ہم بندہ مار دیتے ہیں۔ میں نے بہت دفعہ یہ بات کی ہے، اور بہت دفعہ حوالے کے ساتھ بات کی ہے، اور حوالہ وہ لوگ ہیں جن کو ہمارے مسلمانوں نے مار دیا۔ وہ ایک صاحب سری لنکن تھے، ان کو مار دیا، اس لیے مار دیا کہ کوئی سٹیکر تھا جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی تھا، اس نے اس کو پھاڑ کے نیچے کیوں پھینکا، اس پہ ہم نے بندہ مار دیا۔ سو جو ہم کر رہے ہوتے ہیں کیا یہ توہین نہیں ہے؟ کیا یہ توہین کے زمرے میں نہیں آتا؟ یہ ایسا ہے کہ مسلمان کرے تو اس کے لیے ٹھیک ہے، کوئی غیر مسلم کرے تو وہ توہین ہے۔
وہاں بھی ٹھیک نہیں تھا، اور میں نے اس پہ بات کی تھی یہاں پہ، کئی اعتبارات سے ٹھیک نہیں تھا کہ خود آپ جج بن نہیں سکتے، خود آپ فیصلہ کر نہیں سکتے کہ یہ توہین ہے کہ نہیں ہے، آپ کسی ایک بندے کی بات پہ ہجوم سارا اعتماد کر نہیں سکتا کہ ایک بندے نے کہا کہ فلانے نے توہین کی، آپ سارے مل کے جا کے بندہ مار دیں، کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ شریعت اعتبار سے درست نہیں ہے۔ لیکن اس کی دوسری سائڈ یہ ہے کہ جب یہ سارے کام مسلمان کریں اور اس توہین کے مرتکب ہوں تو پھر ان کے لیے معافی کیوں ہے؟ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص موبائل لے کے جاتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے تو یہ توہین ہے۔ آپ جتنی بھی احتیاط کر لیں، ایون کہ آپ کو وہ ٹائم کتنا ہے، وہ جگہ اتنی نامناسب ہے کہ وہاں آپ کو زیادہ دیر رکنا نہیں ہے، بجائے اس کے کہ وہاں لوگ فون کرنا شروع کر دیتے ہیں، کال لے لیتے ہیں، وہاں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں ایک متھ یہ بھی ہے کہ واش روم میں تو آئیڈیاز بڑے آتے ہیں جو آپ کو باہر آپ کے ذہن کام نہیں کرتا، وہاں جا کے کام کرنا شروع کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ جو شیاطین کا ڈیرا ہے، جو شیاطین کا دفتر ہے، جہاں وہ کثرت سے موجود ہوتے ہیں، وہاں جا کے آپ کو الہام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ الہام رحمانی تو نہیں ہوگا، پھر تو یہ شیطانی الہام ہوگا۔ جہاں آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو الہام شروع ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں آئیڈیاز بڑے آتے ہیں۔ وہاں بیٹھ کے سوچنا، اس کی تو بظاہر تو اس کی کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی۔ اگر تو وجہ تنہائی ہے تو تنہائی کے لیے آپ کے پاس گھر میں صرف واش روم نہیں ہے، کیا وہاں جا کے سوچیں تو آپ کو اچھے اچھے آئیڈیاز آئیں؟ اس کے لیے گھر کا اور کوئی کونا ہو سکتا ہے، کوئی کمرہ ہو سکتا ہے، کسی اور روم میں آپ جا سکتے ہیں۔ تو یہ مت بھی مسلمانوں میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ وہاں جائیں تو اس کو تھنکنگ روم بعض لوگ بولتے ہیں، واش روم کو کہتے ہیں یہ تھنکنگ روم ہے، یہاں بیٹھ کے سوچا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جانے سے پہلے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ہر جگہ جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہیں فرماتے تھے کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، لیکن جب واش روم جاتے تھے تب آپ یہ دعا مانگتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ اچھی نہیں ہے۔ جب وہ جگہ اچھی نہیں ہے تو وہاں ایک مسلمان بیٹھ کے سوچ کیسے سکتا ہے؟ وہ بیٹھ کے غور و فکر کرے، امت کے معاملات کو وہاں بیٹھ کے سوچے کہ امت کے حالات کیسے سدھریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ہمارے ہاں ہماری بچیاں، ہمارے بچے، کتنے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ اس آزمائش میں آ جاتے ہیں کہ جنات ان کو تنگ کرتے ہیں، وہ اس پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ دیکھی نہیں جاتی، ان کی تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ انسان دیکھ نہیں سکتا۔ اور اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم دعائیں نہیں پڑھتے، جب ہم اپنے آپ کو ان سے محفوظ نہیں رکھتے اور ہم اللہ کو کی پناہ میں نہیں آتے، تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور یہ ایسی بیماری میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم کئی سال تک عاملوں کے پاس جاتے ہیں، کئی سال تک زندگی نہیں رہتی، بچیوں اور بچوں کے رشتے ہونے سے رک جاتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اور آپ کے مسنون جو اعمال ہیں، آپ کے بتائے ہوئے اعمال اور آپ کی بتائی ہوئی دعائیں، وہ چھوٹی چھوٹی دعائیں وہ نہیں کرتے اور ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ اس لیے جب واش روم جائیں تو وہاں جانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اب انسان جو حاجت ہے وہ جوں ہی اس سے فارغ ہو جائے، انسان باہر آ جائے۔ اس سے زیادہ کا وقت واش روم کا وقت نہیں ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور بھی اس کا پہلو ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ موبائل کی رنگ ٹونز لگاتے ہیں، اس میں آیات لگا لیتے ہیں، تلاوت لگا دیتے ہیں، یا ایسی اسلامک چیزیں لگا دیتے ہیں، وہ اچھے جذبے سے ہوتی ہیں، اچھی نیت سے ہوتی ہیں، لیکن یہ خیال کرنا ضروری ہے
کہ پھر وہ واش روم میں بجنی نہیں چاہیے. یعنی وہ چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہیں، جو میرے اور آپ کے اختیار میں ہیں، اور ان میں بے احتیاطی ٹھیک نہیں ہے. اور اس کا ایک اور پہلو، اس کا تعلق امت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے، اور وہ گھر میں بھی ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ جب وہ پبلک پلیسز ہوں گی، جو عوامی مقامات ہیں. مسجد عوامی مقام ہے، کوئی پارک ہے، انسان کسی فنکشن میں چلا جاتا ہے، ایسی جتنی بھی جگہ ہیں، کسی ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے، تو وہاں تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. شرعی اعتبار سے تو ٹھیک نہیں ہے، اس اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ایک شخص واش روم میں جائے اور وہاں وہ بیٹھا رہے، اور اس کو معلوم نہیں ہے کہ باہر کتنے لوگ کس پریشانی میں مبتلا ہیں. لوگ باہر انتظار میں کھڑے ہیں اور یہ بیٹھ کے سوچ رہا ہے، امت کے حالات و واقعات کو سوچ رہا ہے. سو اس پہلو کو لازمی اس کا خیال کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اور خیر خواہی ہر جگہ پہ ہوگی، ہر جگہ پہ خیر خواہی ہوگی اپنے لوگوں کے لیے، اور تکلیف سے ان کو دور کرنا ایک مومن کا عمل ہے، یہ مومن کا کام ہے. سو اس کا ایک پہلو یہ ہے. اور اس کا ایک پہلو صحت کا پہلو ہے، جس میں اطباء کہتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جب آپ موبائل چلاتے ہیں، اس کو استعمال میں لاتے ہیں، تو سکرین کے اوپر بیکٹیریاز آ جاتے ہیں، جو آپ واش روم سے بیکٹیریاز کو ساتھ لے کے باہر آ جاتے ہیں. پھر آپ جو موبائل کو استعمال کرتے ہیں، سو وہ آپ کے ہاتھوں کے ذریعے آپ کے منہ میں بھی چلے جاتے ہیں، آپ کے جسم پہ وہ چسپاں ہو جاتے ہیں، سو وہ بیماریوں کا باعث بن جاتے ہیں. سو خیر اس میں ہے کہ جو اسلام ہمیں کہتا ہے اس پہ عمل کر لیں، اس میں خیر ہے، اس میں دینی اعتبار سے خیر ہے، اس میں میری اور آپ کی صحت کے اعتبار سے خیر ہے، اور اس میں سب سے بڑی صحت کی جو دو طرح سے، ایک تو یہ بیماریاں ہیں، اور ایک وہ جنات کی جو بیماری ہے، وہ ایک بہت بڑی بیماری ہے. سو واش روم جو ہیں یہ شیاطین کی جگہ ہیں، ان کو یہاں زیادہ دیر رکنا ٹھیک نہیں ہے. سو میں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ واش روم جائیں تو یہ موبائل استعمال کرنے کی جگہ نہیں ہے. اس لیے جو میرے بھائی ابھی آئے ہیں، میں ان کے لیے خلاصتاً ذکر کر دیتا ہوں. اس لیے نہیں ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی توہین کے چانسز تقریباً 100% ہیں. آپ موبائل استعمال کریں گے تو کوئی نہ کوئی اللہ کا نام آپ کے سامنے آ جائے گا. سو آپ نے واش روم میں موبائل استعمال نہیں کرنا، اور پھر یہ صحت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، اور پھر لوگوں کی تکلیف کا باعث بھی ہے. سو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو چیزیں ہیں، یہ دیکھیں، یہ گیجٹس ہیں، یہ استعمال کی چیزیں ہیں، یہ فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں، ان سے فائدہ ہی اٹھانا چاہیے، ان سے نقصان نہیں اٹھانا ہے. پہلو اس کے، موبائل کے بہت سارے پہلو ہیں جو نقصان دہ ہیں، اور نوجوان نسل اس کے استعمال میں لاتی ہے اس کو. لیکن اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس کو، موبائل کو واش روم میں استعمال کیا جاتا ہے. سو یہ شرعی اعتبار سے انتہائی نقصان دہ ہے، احتیاط لازم ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.